بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 مختصر احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ منتخب 500 چھوٹی چھوٹی احادیث عربی، اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، اسلام اور ایمان، مسلم اور مومن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 45۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی نافرمانی اور گناہ ہے، اور اس کا قتال یعنی اس سے لڑنا کفر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 48۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی اور اس کی عزت و آبرو بھی۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2564۔ مسلم اور مہاجر کی تعریف۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز سے رک جائے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 10۔ مومن کی 4 صفات۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تو طعن و تشنیع کرنے والا اور لعنت و ملامت کرنے والا ہو سکتا ہے، اور نہ فحش گوئی کا مرتکب اور بد اخلاق ہو سکتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1977۔ مومن کی مطلوبہ صفات۔ نمبر 6، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں شرم ہی نہ رہے تو پھر جو چاہو کرتے پھرو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6120۔ نمبر 7، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زبان سے اعلان کرو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس عقیدے پر عملاً ڈٹ جاؤ۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 38۔ نمبر 8، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، نہ نقصان پہنچایا جائے نہ نقصان اٹھایا جائے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2340۔ مومن خلق کی خدمت کرتا ہے۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت براری میں مصروف ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرنے لگتا ہے۔
بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2442۔ مومن بخیل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوسی اور ایمان دونوں چیزیں بیک وقت ایک مومن بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 3110۔ اسلامی اخوت یعنی مسلم برادری۔ نمبر 11، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہہ کے پکارے تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر یہ فیصلہ چسپا ہو جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6103۔ نمبر 12، حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی اینٹوں کی مانند ہے، دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6026۔ نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ دوسرے بھائی پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے اکیلا چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے قطع تعلق کرے، اور جس کسی نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیا اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 4914۔ مصافحے سے مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 15، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3703۔ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 16، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت دعوت کا جو یہودی اور عیسائی میری رسالت کے بارے میں سن لیتا ہے اور جس قرآن و سنت کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ لازماً دوزخ کی آگ والوں میں ہوگا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 153۔ نمبر 17، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے امتیوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے مقابلے میں تمہارے لیے دگنا اجر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3459۔ قیامت تک امت میں صالحین پیدا ہوتے رہیں گے۔ نمبر 18، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت اللہ کے احکام پر قائم رہے گی، جو ان مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، ان کی مخالفت کرے گا، وہ ان مسلمانوں کو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے، جبکہ وہ اسی حق پر قائم رہیں گے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3641۔ نمبر 19، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا آخر۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2869۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے میرے محبوب ترین لوگ وہ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، لیکن ہر ایک تمنا کرے گا کہ وہ اپنے اہل و عیال
اور مال قربان کر کے میرا دیدار کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2832۔ وسوسوں پر سزا نہیں ملتی۔ نمبر 21، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی وسوسوں سے درگزر کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرتی یا برے خیالات کا زبان سے اظہار نہیں کرتی۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5269۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔